کی پہچان اور اس کا ذمہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والا بنے، نہ کہ اس نا اتفاقی کی آگ کو اور بھڑکانے والا اور الجھنیں پیدا کرنے والا، لڑائیاں پیدا کرنے والا بنے۔ کیونکہ مسلمانوں کے آپس کے تعلق کو جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا، کئی حدیثیں اس مضمون پر ہیں کہ مسلمانوں کو فرمایا گیا کہ وہ ایک عمارت کی مانند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ ایک عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، ایک حصے میں اگر کمزوری ہو تو دوسرا حصہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور بالآخر وہ عمارت مخدوش ہو جاتی ہے۔ یہی مثال نبی پاک علیہ السلام نے جسم کی مانند ارشاد فرمایا کہ ایک جسم کے حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس تعلق کو اسی مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھنے ہی میں پورے اسلامی معاشرے کی بقا اور اس کا امن اس سے متعلق ہے، اس سے مربوط ہے۔ اگر اس میں کہیں خرابی آئے، خلل آئے تو دوسرے مسلمان کا یہ کردار ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ کتنے پیارے الفاظ سے قرآن نے ہمیں یہ تہذیب سکھائی کہ مسلمانوں میں آپس میں بھائیوں جیسا ربط ہو، اور کہیں اس ربط میں کہیں خلل آ جائے، کہیں رخنا آ جائے تو دوسرا مسلمان اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور خاص طور پر خاندانی معاملات میں قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس طرف نشاندہی فرمائی ہے۔ جہاں مرد و عورت کے معاملے میں نا اتفاقی آ جائے، میاں بیوی کے معاملات میں، تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو یوں بیان کیا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں۔ یعنی نا اتفاقی آ گئی، کوئی کنفیوژن آ گئی، غلط فہمیاں آ گئی، تو یہ صلح کا راستہ یہ اختیار کیا جائے۔ پھر قرآن نے کہا والصلح خیر، صلح میں ہی خیر ہے، لڑائی میں، نا اتفاقی میں، فساد میں، انتشار میں جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے اور خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کئی مقامات پر صلح کی ترغیب ارشاد فرمائی، بلکہ یہاں تک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر احادیث کتب میں موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر انسان کو اگر خلاف واقع بات کہنے کی بھی ضرورت پڑ جائے، یعنی حقیقت میں ایسا معاملہ نہ ہو، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی نیت سے وہ خلاف واقع بات بھی کہہ دے، تو اس کی بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہوا ہو لیکن ہم جا کر اس دوسرے فریق سے کہیں کہ تمہارے بارے میں تو وہ اتنے اچھے کلمات کہہ رہا تھا، حالانکہ عام حالات میں یہ غلط بیانی ہے اور خلاف واقع بات ہے جس سے منع کیا گیا، لیکن صلح کروانا مسلمانوں کے درمیان اتنا اہم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص جھوٹا شمار نہیں ہوگا، یعنی جھوٹ بولنے کا وبال اس کو نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر کی وجہ سے اس کو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا اپنا بھی عمل بہت شاندار اس حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام باقاعدہ قبائل میں تشریف لے جاتے صلح کروانے کے لیے۔ اسلام لانے کے بعد بھی خاص طور پر اوس اور خزرج کا جو معاملہ ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ مدینہ کے تناظر میں، تو ان میں صدیوں کی لڑائیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ لڑ پڑتے اور جنگیں ان میں چھڑ جاتی۔ یہ اسلام سے پہلے کا معاملہ تھا، اور اسلام جب لے آئے، اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ لڑتے تھے تو یہودیوں کو بڑا فائدہ ہوتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بھی یہودیوں کا کام تھا اسلحہ فراہم کرنا، اسلحے کی تجارت وہ کرتے تھے۔ تو ان دونوں کی لڑائی میں وہ ان دونوں کے حلیف بن جاتے، ایک یہودیوں کا گروہ ان کا ساتھی بن جاتا، ایک ان کا ساتھی بن جاتا، اور ان کو پہ بھڑکاتے تھے، لڑائیاں کرواتے تھے۔ مسلمان یعنی ہونے سے پہلے کا یہ معاملہ ہے، یہ اہل عرب کے ساتھ یہودیوں کا سلوک تھا۔ پھر جب اسلام لے آئے تو یہودیوں کو بڑا اندیشہ ہوا کہ ہمارا تو کاروبار بھی رک گیا اور مسلمانوں کی قوت اب مضبوط ہو گئی اوس اور خزرج کے مل جانے کی وجہ سے۔ تو پورا واقعہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایک موقع پر باقاعدہ یہودیوں نے ایک شخص کو تیار کیا اور اس نے اشعار تیار کیے۔ ان اشعار میں سابقہ لڑائیوں کا ذکر تھا۔ وہ جہاں پر اوس و خزرج کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ شخص وہاں پر آیا اور اس نے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے، اور وہ اشعار اتنے وہ تھے، برانگیختہ کرنے والے تھے، ابھارنے والے تھے کہ انہیں ساری اپنی پرانی لڑائیاں یاد آ گئیں، اور ان میں ہاتھا پائی قریب ہونے کو تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے جا کر اطلاع دی، نبی پاک علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے ان کی ایمانی تعلق کو بیان کیا کہ اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو، اب یہ جاہلانہ طور طریقوں کو چھوڑ دو اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی، فساد اور انتشار کا
تم شکار نہ ہو اور دشمن کی سازش کو بھی سمجھو۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا کردار رہا کہ مسلمان کہیں آپس میں لڑ نہ پڑیں، ان میں نا اتفاقی نہ پیدا ہو، کیونکہ اس سے دشمن مضبوط ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور کی عادت کریمہ تھی کہ آپ علیہ السلام پیر کے روز اور جمعرات کے روز نبی پاک علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو کسی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اس روزے کی، ان روزوں کی فضیلت کیا ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، کہ جو ان دنوں کے روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، الا ذا ہاجرین، انہوں نے فرمایا سوائے ان دو لوگوں کے کہ جو آپس میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی دل میں کینہ رکھتے ہوں، نفرت رکھتے ہوں اور صلح نہ کرتے ہوں۔ تو اس طریقے سے محبوب کریم علیہ السلام نے صلح کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور پھر اس حوالے سے، صلح کرنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات یہ بھی ملتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، کہ دو مسلمانوں کے درمیان ہر اس جگہ پہ صلح کروا دی جائے کہ جہاں پہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا نہ پایا جائے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب صلح کرائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ منصب دیا ہے کہ ہم فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ہمیں فریقین نے فیصلہ کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، تو ہمارا فیصلہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے حق کو دبا دیں، جس طرح عام طور پر فیصلوں میں اور پنچایتوں میں، گاؤں دیہاتوں میں بھی اور ہمارے یہاں شہروں میں بھی فیصلے میں جو مظلوم ہوتا ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے اپنے حق پر صبر کر لو۔ تو یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ فیصلہ ہم ایسا کریں، صلح ایسی کروائیں کہ جس میں کسی مظلوم کے حق کو ہم دبائیں، تو یہ روش بھی جو ہے وہ درست نہیں۔ ہاں اگر وہ خود رضامندی کے طور پہ اپنے حق کو چھوڑتا ہے تو اس کی اجازت شریعت مطہرہ میں دی گئی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ ان کے یوم ولادت کے ایام بھی گزرے، تو آپ کے حوالے سے بھی آپ کی شان خصوصی طور پر، امتیازی طور پر تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے متعلق فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ تو یہ ان کا ایک وصف اور خصوصیت کے طور پر نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر وہ آپ کے مشہور واقعات امام حسن مجتبیٰ کے کہ آپ نے کس طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح فرمائی اور آپ نے مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیوں کو، نا اتفاقی کو ختم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔